بالخصوص حضرت کا استقبال کر لیا جائے، اور خود ہی بہت دیر سے انتظار میں ہے کب مجھے بلایا جائے، اور ہم لوگ بھی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب تشریف لے آ جاتے، ان کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر و رسالت کے گونج میں کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف امیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت سے گزارش ہے اور اتنا ضرور کہوں گا، پلا دو ایسا بھر کے ساتھی پیمانہ محمد کا کہ پیتے پیتے ہو جائے ہم سب دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں آواز آ رہی ہے؟ بولنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی جناب بہادر علی صاحب نے اپنی پوتی کی شادی کے موقع پر منعقد کی ہے۔ کل ان کی پوتی رشتہ نکاح سے وابستہ ہونے والی ہیں، اور اسی موقع پہ انہوں نے نیاز غوثیہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت شادی کی تمام تر تقریبات کو خیر سے انجام پذیر فرمائے، آمین آمین۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ان کی پوتی جس گھر میں رخصت ہو کے جا رہی ہیں، اللہ پاک ان کے قدم کو اس گھر کے لیے مبارک و مسعود بنائے۔ آمین۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
دو تین شعر غوث اعظم کی منقبت کے پڑھتا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث. اب کسی حال میں تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستان روشن. تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستان روشن. کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث. کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث. سب کسی حال میں نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہ جائے. نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہ جائے. بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث. اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث. اور آخری شعر. کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا. کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا. روح بن کر میری رگ رگ میں
یا غوث اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، یہ بہت ہی مبارک رسم ہے کہ اب ہمارے گھروں میں شادی وغیرہ کی تقریب کے موقع پر نیاز غوثیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ جگہوں پر ہلدی کی رسم شروع ہو گئی ہے. بچے کو یا بچی کو ہلدی لگائی جاتی ہے. گھر کے سارے بچے سب پیلے پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں. اسٹیج سجایا جاتا ہے. ہلدی لگانے والوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے. اس کو واٹس ایپ پہ اور اپنے اسٹیٹس پہ ڈالا جاتا ہے. ہلدی لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، مگر باقی جو چیزیں ہیں میرے اندازے سے وہ غیر مسلموں سے ماخوذ ہیں. غیر مسلموں کے ہاں ہم نے اسی انداز میں ہلدی لگتے ہوئے دیکھا تو ہمارے گھروں میں بھی اسی انداز کی نقل کی جانے لگی. کسی زمانے میں غیر مسلم ہماری تہذیب کی نقل کرتے تھے، مگر دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے اب ہمارے گھروں میں غیر مسلموں کی نقل کی جا رہی ہے. یہ رسم قبیح رسم ہے. اس کے بدلے میں نہ ہلدی کو اس انداز میں ہمیں منانا چاہیے، نہ رت جگہ اور مسجد کا طاق بھرنا یا رات میں گلگلا بنا کر عورتوں کی بھیڑ کا مسجد کی طرف جانا. یہ سب غیر اسلامی تصور ہے. جو جائز اور بابرکت رسم ہے کہ نبی کی میلاد شریف کی مجلس سجائی جائے اور بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی توجہ ہماری طرف مبذول ہوتی ہے. جب ہم کسی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہیں تو ان بارگاہوں کا فیضان ہمارے اوپر جاری ہوتا ہے اور اس کی برکت سے تمام تر تقریبات میں خیر کا ظہور ہوتا ہے. ایک بڑے بزرگ ہیں امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ کے خواب نقل کیے. انہیں حضور کی زیارت بہت کثرت سے ہوتی تھی. شیخ ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں. یعنی جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیے گا تو مجھے بھی یاد رکھیے گا. تو آقا نے فرمایا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں جبکہ تم میرے لیے درود پڑھا کرتے ہو اور تم سورہ کوثر کی تلاوت کر کے میرے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، تو میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا
وہ درود پیش کرتے تھے تو نبی کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوتی تھی. سورہ کوثر پڑھ کے پیش کرتے تھے، حضور ان کی جانب متوجہ ہوتے تھے. فائدہ کیا ہوا؟ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں جبکہ تم میرے لیے درود پڑھتے ہو. سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کثرت سے درود پڑھا جائے تو آقا کی توجہ مبذول ہوتی ہے اپنے اس غلام کی طرف. نیاز غوثیہ پیش کیا جائے تو غوث اعظم متوجہ ہوتے ہیں اس غلام کی طرف. اور اگر عادت بنا لی جائے روزانہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کو ایصال ثواب کی تو سلسلے کے سارے مشائخ اپنے اس عقیدت مند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، درود شریف کو کوئی معمولی عمل نہیں سمجھنا چاہیے. آخرت کے سفر کا آغاز درود شریف سے ہوتا ہے، چونکہ اللہ پاک اور بندوں کے درمیان واسطہ ہمارے آقا ہیں. قرآن ملا ان کے واسطے سے ملا، دین ملا ان کے واسطے سے ملا، شریعت ملی ان کے واسطے سے ملی، انشاءاللہ جنت ملے گی ان کے واسطے سے ملے گی. تو دین و دنیا کی تمام نعمتوں کے حصول کے لیے پیغمبر کی ذات واسطہ ہے. جو کچھ ہمیں ملنا ہے انہی کے واسطے سے ملنا ہے. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق بارگاہ مصطفی سے مضبوط ہوتا ہے، اور جب اس بارگاہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے آگے کا سفر ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہر شیخ اپنے غلاموں کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے. شیخ ابو المواہب شاذلی، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں. شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ. کوئی خاندان ہے مرسی کے نام سے. آج سے چند سال پہلے مصر کے راشٹرپتی تھے کوئی مرسی، آپ نے نام سنا ہوگا. تو شیخ ابو المواہب شاذلی کے مرید اور خلیفہ تھے شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ. وہ نبی پر اتنی کثرت سے درود پڑھتے تھے کہ امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے کہ روزانہ 40,000 بار درود پڑھتے تھے. سبحان اللہ. سبحان. کتنا؟ 40,000 بار نبی پر درود پڑھتے تھے. اور درود کی کثرت سے فیض یہ ملا کہ انہیں بارگاہ پیغمبر میں شرف حضوری حاصل تھا. شرف حضوری کا مطلب اینی ٹائم وہ پیغمبر کا دیدار کرتے تھے. شیخ ابو المواہب شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منذ 40 سنة ما حجبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال گزر گئے مگر ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے. سبحان اللہ. 40 سال گزر گئے، ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر میری نظروں سے غائب نہیں ہوئے. یعنی ہر لمحے میں پیغمبر کو دیکھتا رہتا ہوں. اور فرماتے ہیں ما عددت نفسی من المسلمین لو حجب ساعتاً. اگر ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کا رخ انور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے
تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کا رخ انور اگر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ یہ شان تھی امام ابو العباس مرسی کی۔ میرے بھائیو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت سے ہی آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ جس قدر کثرت سے درود پڑھیں گے اس قدر کثرت سے اور شدت سے آپ کا تعلق بارگاہ مصطفی سے مضبوط ہوگا، اور پیغمبر کی بارگاہ واسطہ ہے بارگاہ الہی تک پہنچنے کا۔ جب پیغمبر تک آپ کی رسائی ہو جائے گی تو وہاں سے بارگاہ الہی تک آپ کی رسائی فضل الہی سے آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، درود شریف سے بارگاہ مصطفی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اب 40,000 پڑھنا ہے تو درود شریف کے جو بڑے بڑے صیغے ہیں وہ تو 40,000 نہیں پڑھ سکتے۔ کھانا ہے، پینا ہے، احباب سے ملاقات ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، کاشتکاری ہے، تو بڑے صیغوں کے ساتھ اتنی کثرت سے درود کا ورد نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم لوگوں کے جلسے میں عیسیٰ بابا تشریف لائے ہوئے تھے، ہے نا؟ عیسیٰ بابا بمبئی والے، بڑی بافیض شخصیت ہے، بڑی باکمال شخصیت ہے، اور حضور نصیر ملت کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ جن بزرگوں تک ہم ڈائریکٹ شاید کبھی نہ پہنچ پاتے، حضور نصیر ملت کے واسطے سے ان بزرگوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے جلسے کے ختم ہونے کے بعد حافظ توحید صاحب انہیں رانچی پہنچانے گئے، کیونکہ اگلے روز 10 بجے ان کی فلائٹ تھی رانچی سے بمبئی، تو رات میں انہیں قیام کرنا تھا لاتہار میں۔ وہاں علیم الدین کرمچاری صاحب آپ کے ادارے کے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے معاون ہیں۔ تو حافظ توحید صاحب نے جب ذکر کیا کہ میں چند دنوں کے بعد بغداد شریف جا رہا ہوں اور وہاں سے میں مدینہ شریف کی بھی حاضری انشاءاللہ میری ہوگی، تو عیسیٰ بابا نے چند باتیں ان سے فرمائی۔ ان چند باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ درود شریف کی کثرت کیجئے گا، اور الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اس صیغے سے درود پیش کیجئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اسی صیغے سے منزل ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا جملہ جب بزرگان دین کہتے ہیں تو اس سے مقصود ان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ کیسے کہیں کہ مجھے اس سے فیض ملا ہے، اس صیغے سے مجھے برکت ملی ہے، اس لیے اپنا معاملہ چھپانا یہ واجب ہے۔ ولیوں پر اپنی ولایت کو چھپانا واجب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ڈائریکٹ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے اس سے منزل ملی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اشارہ ان کا اپنی طرف تھا کہ بہت سارے بزرگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اسی صیغے سے منزل ملی ہے۔ تو حافظ صاحب کو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس صیغے سے نبی پر درود پڑھا کریں۔ اب مختصر صیغہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مختصر صیغے سے اگر آپ درود پڑھیں گے تو 1000، 2000، 5000 کوئی بہت مشکل نہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں چوک چوراہے سے ٹائم نکال کر، انشاءاللہ 1000، 2000 تو آسانی سے ہو جائے گا۔ خیر، اللہ پاک نے حافظ توحید صاحب کو توفیق خیر دی۔ آئیموں پر ان سے بات ہوئی، وہ سب جا رہے تھے جورانا سے عمرہ کرنے، تو میں نے فون لگا دیا حاجی فرزند علی کو
देखता रहता था कि कब ये लोग ऑनलाइन आते हैं। तो हाजी फरजंद अली साहब इस मामले में बड़े एक्टिव हैं कि वो फोन उठा लेते थे, वरना ईसा बाबा तो कहते थे कि मिलने जुलने से परहेज करना चाहिए मदीने शरीफ में, क्योंकि कोई भी आएगा तो कम से कम इतना तो पूछेगा कि कब आए और कब जाइएगा। अगर इतना भी कोई पूछता है तो आपका वक्त बर्बाद करता है। समझ रहे? अगर कोई मिलने जुलने वाला इतना भी पूछता है आपसे कि कब आए हैं, कहाँ ठहरे हैं, कब जाइएगा, कौन सी फ्लाइट है, तो आपका वक्त बर्बाद होता है। सुभान अल्लाह। तो मैंने फोन लगाया ईसा हाजी फरजंद अली साहब को। सब गाड़ी में बैठे थे, जा रहे थे जोहराना। तो हाफिज तौहीद साहब को भी बढ़ा दिया उन्होंने फोन। तो हाफिज तौहीद साहब से भी चंद बातें हुई। मैंने उनसे कहा कि दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ रहे हैं कि नहीं। मैं हर जाने वाले को ये देता हूँ तौफीक इलाही से कि अगर चंद बार भी उन्होंने पढ़ लिया तो कुछ फैज उनको भी मिलेगा और कुछ उसके छींट हम तक भी पहुंचेगी। खैर, तो अल्लाह पाक ने हाफिज तौहीद साहब को तौफीक खैर दी। मदीने शरीफ में जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं। तो कहा कि अल्लाह के करम से मैं पूरी किताब रोजाना पढ़ता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। दोशंबे का वजीफा अलग है, मंगल का अलग है, बुध का अलग है, जुमरात का अलग है, जुमा का अलग है, शनिचर का अलग है, इतवार का अलग है। मगर अल्लाह पाक ने हाफिज साहब को तौफीक खैर दी। वो पूरे हफ्ते का जो दुरूद शरीफ का वजीफा था वो रोजाना मदीने शरीफ में पढ़ते थे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। इरफाने मोहब्बत आम है लेकिन फैजाने मोहब्बत आम नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। खैर, कुछ भी पढ़ना हो आपको, उसके लिए जबान को तो बंद करना पड़ेगा। एक तरफ से कटेंगे तभी तो दूसरी तरफ से जुड़ेंगे। एक तरफ से कटेंगे तभी दूसरी तरफ से जुड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि खल्क से भी जुड़े रहें और खालिक से भी जुड़े रहें। ये मुहाल है, ये असंभव है। जब तक मखलूक से आपका रिश्ता नहीं कमजोर होगा, खालिक से रिश्ता आपका कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। जैसे दो शौकन कयामत तक राजी नहीं हो सकती, उसको राजी कीजिएगा तो वो नाराज होगी, उसको राजी कीजिएगा ये नाराज होगी। वैसे ही दुनिया और आखिरत दोनों एक साथ हासिल नहीं हो सकती, और खल्क की रजा और खालिक की रजा दोनों एक साथ कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत के सफर का आगाज दुरूद शरीफ से होता है, इसलिए कि उससे जाते पैगंबर से रिश्ता मजबूत होता है। और सुभान अल्लाह, शेख अबुल मवाहिब शाज़िली फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर ने मेरी पेशानी चूमी, मेरे लब चूमे। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये करम कैसे फरमाया आपने? आका ने फरमाया, मैं उन लबों को चूम रहा हूं जो रोजाना मेरे ऊपर 1000 बार दुरूद भेजा करता है। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया, तुम अपने अहले खानदान में से 70,000 की शफाअत करोगे। तुम अपने अहले खानदान में से 70,000 लोगों की शफाअत करोगे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करते हो। हर एक दुआ से है बेहतर दुआ दुरूद सलाम, कि टाल देता है हर एक भला दुरूद सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और मेरे भाइयों, बहुत मशहूर हदीस है,
کہ اگر تمہیں اپنے لیے کچھ چاہیے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. آپ کی تمنا ہو کہ اللہ پاک مجھے حج عطا فرما دے تو دعا کیجئے یا اللہ صادق پردھان صاحب کو حج کی توفیق دے دے، یا اللہ حامد علی صاحب کو حج کی توفیق دے دے. ان کے لیے ہم دعا کریں گے تو فرشتے کہیں گے وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حج کی توفیق دے دے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے کہیں گے اور فرشتے ہمارے لیے کہیں گے وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ پاک تمہیں بھی یہ نعمت دے دے. بڑی مشہور حدیث ہے. میری دعا میرے بھائی کے لیے مقبول ہو کہ نہ ہو، مگر فرشتے کی دعا اللہ پاک میرے لیے قبول فرمائے گا. اس لیے دعا کے مسئلے میں آدمی کو کشادہ دل ہونا چاہیے. دعا کرتے وقت تنگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پوری امت کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک سب پہ رحمتیں برسا دے، مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آپ امت کے لیے پریشانی کے دور ہونے کی دعا کریں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ پاک تمہاری بھی پریشانی دور فرما دے. سبحان اللہ. اگر یہ حق ہے اور انشاءاللہ ضرور حق ہے، کیونکہ آقا کا ارشاد ہے. آقا کا ارشاد کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اب ہم نے کہا اللہم صلی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما دے، تو سلامتی نازل فرما دے، تو برکتیں نازل فرما دے ہمارے آقا کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر. ہم نبی کے لیے دعا کریں گے مولا ان پہ رحمتیں برسا دے، تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ تم پہ بھی رحمت برسا دے. کہ یہ سبحان اللہ. اس لیے درود شریف پڑھنے والے جب تک درود پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. درود پڑھنے والے جب تک درود پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس درود پڑھنے والے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں جب بھی شادی بیاہ کا موقع ہو، دکان کا افتتاح ہو، کاروبار کا افتتاح ہو، نبی کے ذکر کی مجلس سجائیے، نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ درود سے بارگاہ پیغمبر سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. درود کی وجہ سے فرشتے تمہاری برکت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور جب تک درود پڑھتے رہتے ہو آقا فرماتے ہیں اِذَن یکفی ہمکا ہم الدنیا والآخرہ، تب تو درود تمہاری دنیا کی پریشانی بھی دور کر دے گا اور آخرت کی پریشانی بھی دور کر دے گا. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، عرض کیا حضور آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ آقا نے فرمایا جتنا چاہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرائض ادا کرنے کے بعد جو وقت بچے گا اس کے 1/3 میں میں آپ پر درود بھیجوں گا. آقا نے فرمایا اچھا ہے مگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرائض کے بعد جو وقت بچیں گے اس کے آدھے حصے میں آپ پر درود بھیجوں گا. آقا نے فرمایا اچھا ہے مگر کچھ بڑھا دو تو بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تب تو میں اپنا سارا ٹائم آپ پر درود بھیجنے میں ہی گزاروں گا. تو آقا فرماتے ہیں اذن یکفی ہمکا ہم الدنیا والآخرہ، تب تو درود تمہارے لیے دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے کا بھی سبب ہوگا اور آخرت کی پریشانیوں کے لیے بھی درود تمہارے لیے کافی ہوگا. سبحان اللہ. یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. اِذَن یکفی ہمکا ہم الدنیا والآخرہ، تب تو درود تمہاری دنیا کی پریشانیوں کے لیے بھی کافی ہوگا اور آخرت کی پریشانیوں کے لیے بھی کافی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک دعا سے ہے بہتر دعا درود و سلام کہ ٹال دیتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. سبحان اللہ. میں سو جاؤں یا
مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سبحان اللہ. تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. سبحان اللہ. رات ایک شادی تھی ببنی میں، اور صاحب خانہ کا بڑا اصرار تھا کہ آپ کو ہی نکاح پڑھانا ہے ڈومرہر میں. اس کی وجہ سے میں بگھاڑو نہ آ سکا. کچھ ضرورت تھی لنگڑی موڑ پر، مگر وہاں 9 بجے پہنچنا تھا، اس لیے میں نے ناظم صاحب سے معذرت کر لی. اور مجھے اندازہ تھا کہ اس طرح کی مجلسیں کوئی آدھے گھنٹے میں مکمل ہوتی نہیں ہے، رات گزر جاتی ہے. مگر جسے توفیق نہ ملے وہ اپنے عادات و اطوار تبدیل نہیں کرتا. خیر، میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو ببنی چوراہے پہ گاڑی بند ہو گئی، میور پور تھانہ کے پاس گاڑی بند ہو گئی، تو کسی طرح دھکا وکا دے کے گاڑی چالو کی گئی. حاجی امام بخش صاحب کو ہم نے ساتھ لے لیا تھا کہ آج کل تنہا سفر کرنا مشکل نہیں. جھارو ریلوے اسٹیشن کراسنگ کے پاس جب گزرا تو گاڑی مکمل بند ہو گئی. میرے دل میں تھوڑی تشویش پیدا ہونے لگی کہ پتہ نہیں ڈرائیور کا کیا ارادہ ہے. میں نے فوراً گاڑی کا فوٹو کھینچا، نمبر اس کا فوٹو موبائل میں لیا، پھر ریاض بھائی کو رینو کوٹ بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمارے کچھ لوگوں کے پاس گاڑی کا نمبر تو رہے. خیر، یہ دل کا ایک وسوسہ تھا. میں نے فوراً گاڑی کا فوٹو اور نمبر کھینچ کے بھیجا ان کو. خیر، درود شریف کی برکت مجھے ملی. میں نے اس شخص سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کی گاڑی تو اب اسٹارٹ ہونے والی نہیں ہے اور رات کے 2 بج رہے ہیں، یہاں پہ چاروں طرف سناٹا ہے، تو مجھے آپ جانے دو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی گاڑی والا آتا ہے تو اسے روک لیتا ہوں. پیچھے سے سبزی کی ایک گاڑی آ رہی تھی، اس کو ہاتھ دیا گیا. آج کل ٹوپی والوں کو دیکھ کر گاڑی والے بھی رات نہیں روکتے، رات میں گاڑی نہیں روکتے، اور اگر روک لیں تو آپ سیف نہیں ہیں. کسی زمانے میں کچھ لوگ آتنکوادی ذہنیت کے ہوتے تھے، مگر آج کل ہر غیر مسلم مسلمانوں کے حوالے سے شدت کا نظریہ رکھتا ہے. خیر، ایک سبزی والا آ رہا تھا، وہ ہاتھ دیا، اس نے روک لیا. میں اس سے خیر کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے دودھی آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل موقع پہ متوجہ ہو کر ان سے طلب مدد کی جائے تو سبحان اللہ، سورج 1000 کلومیٹر دوری پر ہے مگر اس کی روشنی دھرتی پہ فوراً پہنچتی ہے. آفتاب نبوت کا نور بھی اپنے غلاموں کی مددگاری کے لیے فوراً متوجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. آفتاب دنیا اگر 400 کلومیٹر سے اپنی روشنی دھرتی پہ بھیجتا ہے تو آفتاب نبوت کی شان کیا ہوگی، آفتاب ولایت کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. خیر، اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی ہمیں چاہیے کیونکہ وہ دین کا ستون ہے. اس کے بغیر عبادت کا کوئی تصور ادھورا ہے. فرض ہے، اس لیے نماز تو ہر حال میں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. اور نماز اور فرائض کی پابندی کے بعد درود شریف کی عادت بنائیے. خاموش رہیے، دنیا داری کے چکر میں نہ پڑیے. حسد کرنے والے، غیبت کرنے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے آپ کی دنیا خراب کر سکتے ہیں، مگر ان کی غیبت خود ان کی آخرت خراب کر رہی ہے. ان کی غیبت خود ان کی آخرت خراب کر رہی ہے. اس لیے اس نقصان میں نہ پڑیے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اگر درخت کا ایک پتا نہیں گرتا تو کوئی حاسد، کوئی دشمن آپ کو نقصان کیا پہنچا سکتا ہے. اس لیے درود شریف کی عادت بنائیے. آقا کا کرم انشاءاللہ ہر لمحے آپ کے اوپر سایہ فگن رہے گا. اور دوسرا کام،
اپنے بزرگوں سے تعلق اپنا مضبوط کیجیے، اپنے بزرگوں سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ، ایک بہتر طریقہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی سب سے اعلیٰ شکل غوث اعظم کی نیاز پیش کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے اعلیٰ شکل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کو رات میں نیند نہ ٹوٹے، رات میں آدمی کی نیند نہ ٹوٹے، تو اسے 7 بار سورہ علم نشرح پڑھ کر دعا کرنا چاہیے، مولا مجھے نیند کی کثرت سے بچا لے، مولا مجھے نیند کے بوجھل پن سے میری حفاظت فرما دے۔ 7 بار علم نشرح پڑھ کر یہ دعا کر لے، اللہ پاک اس کو وقت مقرر پر بیدار ہونے کی توفیق دے دے گا۔ گویا سورہ علم نشرح 7 بار پڑھنا دعاؤں کی مقبولیت کا آسان ذریعہ ہے، تو جس نیاز میں 1000 بار سورہ علم نشرح پڑھی جاتی ہو، 1000 بار تلاوت کی جاتی ہو، اس نیاز سے اور اس ورد سے انسان کی مشکل دور کیوں نہیں ہوگی؟ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، یک در گیر و محکم گیر، یک در گیر و محکم گیر، ایک چوکھٹ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، ایک چوکھٹ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، چھوڑو نہیں اس کو۔ ایک چوکھٹ پکڑو، وہ چوکھٹ غوث اعظم کی چوکھٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ قادری فیض بھی ان سے ملتا ہے، چشتی نور بھی ان سے ملتا ہے، سہروردی برکتیں بھی ان کے بارگاہ سے ملتی ہیں۔ دنیا جہان کا ہر فیض ان کے دروازے ولایت، ان کے دروازے کرم سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑو اور یہ دعا کرتے رہو، ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، فرشتے مختلف شکلوں میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، فرشتے مختلف شکلوں میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں قرآن لے کر آتے تھے، اور ایک بڑے مشہور صحابی ہیں دحیہ کلبی، اکثر ان کی شکل میں آتے تھے، اکثر ان کی شکل میں آتے تھے۔ ہیں فرشتے، مگر صحابہ کے درمیان پیغمبر کو قرآن سنانا ہے تو ایک صحابی کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم کنارے پہاڑ کے گوشے میں بیٹھی ہیں، حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم گھبرا گئی، یہاں کیسے تم آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک بیٹا دوں۔ پھر حضرت جبریل نے پھونک ماری حضرت مریم کے سینے کی طرف، اور اللہ پاک نے انہیں اسی پھونک کی برکت سے اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ میرا پروردگار مٹی سے آدم کو بنا سکتا ہے تو فرشتے کی پھونک سے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت، حضرت عیسیٰ کی تخلیق کیوں نہیں فرما سکتا ہے؟ ہیں فرشتے، مگر دحیہ کلبی کی شکل میں آئے، ہیں نور، مگر حضرت مریم کے پاس انسان کی شکل میں آئے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے فرشتوں کو مختلف شکل میں دنیا والوں کے سامنے آنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ارواح صالحین کو بھی اللہ رب العزت مختلف شکلوں میں اہل دنیا کے پاس تشریف لے جانے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مختلف شکلوں میں وہ تشریف لاتے ہیں، مگر کب تشریف لاتے ہیں؟ جب آپ مدد کے لیے انہیں پکارتے ہیں، جب آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب آپ کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں اور آپ کی زبان سے یا غوث نکلے تو غوث اعظم آپ کی طرف ڈائریکٹ متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کو اس پریشانی سے وہ اذن الہی سے نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی،
ہلدی کی رسم بند کریے، رت جگہ کی رسم بند کریے، پیلے رنگ کے کپڑے میں بچوں کو رنگنے اور اس کا فوٹو ڈال کر موبائل کا اسٹیٹس بنانے کی رسم قبیح بند کیجیے، میلاد شریف کی بزم سجائیے، کیونکہ اس سے مدینے والے کا فیضان آپ کے اوپر جاری ہوتا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا اہتمام کیجیے، کیونکہ اس سے بارگاہ غوث کا فیض آپ کو ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہاشمی میاں مدنی میاں کا نام سنا آپ نے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد محدث اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے ہاں فتویٰ لکھتے تھے، فتویٰ سیکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے شوخی آتی تھی، جس کو ہم لوگ شرارت کہتے ہیں، بچپنے کی شرارت۔ تو بزرگوں کے لیے شرارت کا لفظ مناسب نہیں، شوخی میرے دل میں پیدا ہوتی، میں جان بوجھ کر کوئی فتویٰ آتا، فتویٰ لکھ لیتا، اور میں اعلیٰ حضرت سے کہتا حضور یہ فتویٰ آیا ہوا ہے، اس میں حوالے کی ضرورت ہے، مگر حوالے کی عبارت نہیں مل رہی ہے، حضور ارشاد فرمایا جائے کہ وہ حوالے کی عبارت کہاں ملے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے فلاں کتاب کے فلاں باب کے فلاں صفحے پر ورق کے داہنی جانب دیکھیے، وہاں پر یہ عبارت موجود ہے۔ میں عرض کرتا حضور یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میرا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ کے بابا غوث اعظم کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے فنا فی الشیخ کا، دوسرا مرحلہ ہے فنا فی الغوث کا، تیسرا مرحلہ ہے فنا فی الرسول کا، اور جب یہ تینوں مرحلے حل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے، نہ اپنا اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کے ارادے سے اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کے شب و روز یاد الہی میں گم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں علی جناب بہادر علی صاحب کو کہ انہوں نے ذکر الہی، ذکر رسول اور تذکرہ غوث اعظم کی یہ بابرکت مجلس سجائی ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو ایک بار بغداد شریف کا سفر ضرور کرنا چاہیے، بارگاہ غوث سے اپنے دلوں کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں تم درود جہاں سے بھی پڑھتے ہو فرشتے پہنچاتے ہیں، پھر آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی میری قبر کے پاس درود پڑھے تو اسمع صلاتی، میں اپنا درود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور قریب حاضر ہو کر پڑھیے تو آقا ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ شان اپنے پیغمبر کے صدقے میں غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ زندگی کا اکثر حصہ ان کی منقبت پڑھتے ہوئے گزرا، اگر کبھی خیر سے ان کے قدموں میں حاضری کا موقع مل جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تم جیسے کو شیدا غوث اعظم کا۔ میں بہت دنوں سے اس ارادے میں تھا کہ بہادر علی صاحب عمرہ سے تشریف لائے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجلس منعقد ہو تو میں مبارکباد دینے کے لیے جاؤں۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج یہ موقع مجھے نصیب ہوا۔ کسی بھی مدینہ شریف سے لوٹنے والے کو اپنی زندگی بدل دینا چاہیے، چوک چوراہوں پہ بیٹھنا بند کر دینا چاہیے،
ساتھی سنگت کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارنا، اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے۔ تنہا رہیے، اور اللہ توفیق دے تو کلمہ پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو تھوڑا سا کنورٹ کر لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، اور اگلی زندگی خیر سے گزرے گی تو وہ اگلی زندگی کی نیکیاں انشاءاللہ پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کا بھی کفارہ بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مدینہ شریف اور بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر سب لوگ صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لا